دوستو، آج ہم آپ کی ملاقات جس عظیم شخصیت سے کرانے جا رہے ہیں ان کا نام ہے جاوید خان۔ میں آپ کو بتا دوں دوستوں کہ جاوید خان سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں لائف ممبر ہیں اور بہت سینئر ممبر ہیں یہاں کے، اور بہت سارے یہاں کے جو سوشل افیئر سے ریلیٹڈ کام ہیں اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، بہت ساری ایکٹیویٹیز میں انہوں نے حصہ لیا ہے اور بہت کام کیا ہے۔ جاوید صاحب، بہت بہت آپ کا خیر مقدم ہے، آپ یہاں تشریف لائے۔ میں سیدھا سوال آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ بہت پرانے ممبر ہیں یہاں کے اور آپ کی نظر یہاں کے ہر نشے و فراز پہ ہے، یہاں کی ہر ایکٹیویٹی پر ہے، یہاں پہ کب کیا ہوا ہر چیز سے آپ واقف ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، سراج قریشی صاحب 4 ٹرم یہاں پہ پریزیڈنٹ رہے، آپ ان کے کام سے خوش ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ اس کو میتھمیٹیکل کیلکولیشن میں ان کا جواب اگر چاہیں گے تو میں انہیں ان کی پرفارمنس کی بنیاد پہ 100% دیتا ہوں۔ 100 میں سے 100 مارکس دیتے ہیں آپ سراج قریشی صاحب کو؟ 100%۔ جی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ان کا پرانا جو الیکشن ہے اور جن لوگوں نے ان کے مقابلے میں اپنی کوشش کی تھی الیکشن کے زمانے میں، اس میں سلمان خورشید صاحب رہے، ایک بڑا نام رہا، عارف محمد خان صاحب تھے، شکیل الزمان انصاری صاحب رہے، لیکن آپ ان کا جو ویننگ جو ایوریج دیکھیں گے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ مطلب یہ کہ وہ سراج صاحب کا کوئی بڑا پولیٹیکل افیلیشن نہیں رہا، اس کے باوجود سراج قریشی صاحب کو تمام لوگوں نے بڑی عزت دی اور ایک اچھے مارجن سے جدا کر یہ جو بلڈنگ آج کھڑی ہوئی ہے، اتنی شاندار بلڈنگ جس کا پوری دنیا میں نام ہے، دراصل اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ دیکھیے، بیسیکلی میں اس میں بھی سراج الدین قریشی صاحب کو کریڈٹ دیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کا ایک بڑا یوگدان رہا ہے، اور وہ ایک تھنک ٹینک ہے، ویژنری آدمی ہے، اور جو ہم آج کے بارے میں سوچتے ہیں سراج صاحب 2-3 ڈیکیڈز کے بارے میں اور جو ہے سوچنے کی اور پلاننگ کرتے ہیں۔ جی، زیادہ تر ممبر جو اس انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے ہیں، اس میں سے 25% آف دا ٹوٹل ممبرس ایکسٹراڈنری ہیں، سماج کی بیک بون ہے وہ۔ اس میں آپ 40-45% جو آپ لے لیں، اس میں ایوریج ہے، اور اس کا جو نچلا جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ایک سماج کے سپورٹ سے ہی یہاں کی ممبرشپ اور لوگوں کے لیے کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو آپ ٹاپ ٹو باٹم اگر دیکھیں گے، جس میں ہمارے نان مسلمس اراؤنڈ 20% ہیں ٹوٹل ممبرشپ کے، اور ان کے اور دوسرے لوگوں کے بیچ میں ایک بڑا سہیوگ ہے، بڑا ہی ہمدردانہ پیار محبت کا بھرا ہوا ریلیشن ہے۔ تو میں یوں کہوں کہ یہ سراج صاحب نے جو اپنی ٹیم بنائی ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے۔ لیکن اسی ٹیم نے، جو ٹیم انہوں نے بنائی، اسی ٹیم نے ان کو 20 سمندر میں لے جا کے چھوڑ دیا۔ اور دیکھیے خان صاحب، تکلیف ہوتی ہے جو آپ نے گارجین کو گھر سے باہر کر دیتے ہیں، بھی لاکھ بھی بڑے ہو جائیں، آپ کے والدین ہوتے ہیں، آپ کے گارجین ہوتے ہیں۔ کیا اتنا بڑا ریزن تھا جاوید صاحب؟ کیا اس کا جواز تھا؟ اتنی بڑی بات تھی کہ سینٹر کو کورٹ میں گھسیٹا جائے؟ نہیں، مجھے لگ رہا ہے جن لوگوں نے بھی یہ قدم اٹھایا ہے، ان کے یہ منگیری لال کے سپنے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے پوری تنظیم کو ہائی جیک کر کے وہ اپنے مفاد میں چیزوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے تھے، پریزیڈنٹ بننا چاہتے تھے۔ ہاں، ان کی اپنی جو پولیٹیکل یا سوشل جو ایمس اینڈ آبجیکٹو ہے اس ادارے کا، اس سے بہت ہٹ کے اپنے گول کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اندر لالچ آ گیا تھا کہ اب سینٹر پر ہم قابض ہو جائیں اور انہیں کنارے کریں؟ بہت حد تک شروع کے دنوں میں تو ایسا ہی محسوس ہوا، کیونکہ جب یہ کورٹ کا معاملہ شروع ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، اس میں 4000 ممبرز میں زیادہ تر لوگوں نے انہیں چوٹ جیسی محسوس کیا اور بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ہم نے تو آنا جانا چھوڑ دیا تھا یہاں۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جن 6 لوگوں کو سراج صاحب لے کر آگے بڑھے، جن 6 لوگوں کو انہوں نے سپورٹ کیا، جن 6 لوگوں کو ہمیشہ جتایا، انہی 6 لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کی، صرف اس لیے
کہ ان کے من میں لالچ آ گیا تھا؟ مجھے لگتا ہے ان کے پیچھے بھی کچھ لوگ رہے ہوں گے جو کہ ایک گروپ کام کر رہا تھا. میری تو ملاقات دوسرے لوگوں سے بھی وقتاً فوقتاً ہوا کرتی تھی، لیکن وہ جو ایشوز ہے کورٹ میں میٹر کو لے جانے کا، مجھے نہیں لگ رہا کہ وہاں تک جانے کی ضرورت تھی. پیار محبت سے سراج صاحب کا ہردے بڑا کھلا ہوا ہے، چیزوں کو سمجھتے ہیں، لوگوں کی عزت کرتے ہیں، اور سماج میں اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں، بہت کم، نہ کے برابر ہیں. آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے کہا جسٹ لائک دیٹ کہ گاندھی از دا فادر آف دا نیشن. سراج قریشی فار ایس ہی از لائک فادر آف دا IICC. بہت بڑی بات جاوید صاحب نے ابھی کہی ہے. انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے لیے سراج قریشی صاحب فادر آف دا سینٹر ہیں، یہ آپ نے کہا. ایگزیکٹلی از رائٹ، دیر از نو ڈاؤٹ ایٹ آل. جی. اور انہوں نے کبھی بھی چیزوں کو، آپ جانتے ہوں گے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، کسی بھی طرح کے لوگوں کے، اس کے فیملی کے لوگوں سے اتنا اچھا ریلیشن مینٹین کرتے تھے. وہ ان کا جو ہے ایک ایکسٹراڈنری ایبلٹی ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہے. کبھی انہوں نے کسی بھی شخص کے کام کو منع نہیں کیا. تو ان کے جو مخالفین جو 6 لوگ کہے جاتے ہیں، ان کے پاس شاید کوئی مدعا تھا نہیں، کیونکہ کوئی فائنینشیل بنگلنگ نہیں کی، کوئی 1 پیسے کی چوری نہیں کی، کسی اپنے بھائی بھتیجے کو نوکری پہ نہیں رکھا، یا کسی کو کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں دیا جس سے وہ پیسہ کماتے. یعنی کسی طرح کا کوئی الزام جب ان کے اوپر نہیں تھا تو انہوں نے پھر ایج کے فیکٹر کو پکڑا. تو کیا ایج اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کیا ایج امپورٹنٹ ہے یا کام امپورٹنٹ ہے؟ نہیں، مجھے لگ رہا ہے ایج کو زیادہ اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے. اور اگر مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان کے 2 نام ان سے پوچھ لیں کہ کون ہے مقابلے میں جو سراج الدین قریشی صاحب کے، جو اس پوزیشن پہ ان کو بنا رکھا جا سکتا ہے یا جو ذمہ داری لے سکتے ہیں، نبھا سکتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ہزاروں میل بھی جائیں دیش میں، پورے دیش میں آپ جو ہے چکر لگا لیں، لوگوں کو ڈھونڈ لیں. دوسرا سراج الدین مجھے نہیں لگ رہا. مجھے واقعی بتا رہا ہوں، میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں فلیٹرنگ پسند نہیں کرتا، میں بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں. کیونکہ 3 لوگوں کا جن کا نام میں نے لیا وہ تو الیکشن سے ہی آئے ہیں، الیکشن میں ہی انہوں نے لوز کیا، ڈیفیٹ ہوئے. اور ایسا نہیں تھا کہ سراج الدین قریشی صاحب کے مقابلے وہ کسی طرح سے کمزور تھے. آپ بتا دیں یہ 3 بڑے نام جو ہیں، بھائی ڈاکٹر شکیل الزمان انصاری بہار میں منتری رہے، جی ٹھیک ہے سر. سلمان خورشید صاحب کا پورا خاندان بہت اچھا ہے، کیبنٹ منسٹر، بہت اچھا. عارف محمد خان صاحب کا پوچھنا نہیں، صاحب تینوں کو ہرایا. بڑی بڑی عظیم شخصیتیں ہیں یہ دیش کے آئیکن ہیں، یہ سماج کے آئیکن. جب سراج قریشی صاحب نے یہ کہا اپنے سیکریٹری کو کہ آپ SGBM بلا لیجئے اور وہاں پر جو بھی لوگوں کی رائے ہوگی اس کو مانا جائے گا، تو وہ کورٹ چلے گئے. ہم آج پھر وہیں پہ کھڑے ہیں، یعنی SGBM ہونے جا رہی ہے. کورٹ نے سراج قریشی صاحب کو بہت بڑی راحت دی ہے اور SGBM ہونے جا رہی ہے. وہاں پہ 75% ووٹ اگر ملے گا تو سراج قریشی صاحب اس بار بھی پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ جائیں گے، لڑ پائیں گے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پوزیٹیولی دیکھتے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ماحول بالکل سراج الدین قریشی صاحب کے ہی فیور میں ہے. اور ہم لوگ چونکہ ممبرس کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، سماج کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، تو ان کے فیور میں آپ کو بہت اچھی بات بتائیں کہ چند مہینوں کے اندر بہت سے لوگوں نے جو آرٹیکلس لکھے ہیں وہ کسی نے ایک لفظ بھی ان کے خلاف نہیں لکھا. اس میں انجینئر ساجد علی صاحب جو ایئرپورٹ اتھارٹی میں ڈپٹی جنرل مینیجر ہیں، جی، انہوں نے اپنے آرٹیکلس میں سراج الدین قریشی صاحب کے کاموں کو سراہا ہے. یوٹیوبر جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں گے سب نے سراج الدین صاحب کی اور ان کی ٹیم دونوں لوگوں کو بیلنس کر کے بہت حد تک سراہنے کی کوشش کی ہے. لیکن جب آپ خود آپس میں ہی اس طرح کی چیزیں پیدا کریں گے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا علاج یہی ہے کہ جو کورٹ نے آرڈر دیا ہے ایج کی بنیاد پہ، مجھے لگ رہا ہے مائٹ از آلویز رائٹ اینڈ ووٹر از آلویز رائٹ. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو ووٹرز جو ہے اس وقت چاہتے ہیں کہ سراج الدین قریشی صاحب کو لائف ٹائم
میں نے تو خان صاحب میں نے یہ بھی کہا کہ ان کو لائف ٹائم پیٹرن بنا لو. کیا نقصان ہے بھائی کسی کا؟ انہوں نے کسی کا نقصان کیا ہے؟ قربانیاں دی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کوئی ایسا پریوار نہیں ہوگا جہاں سراج الدین قریشی صاحب کا یوگدان نہیں ہوگا. اور میں خود اپنی بات بتاؤں، سراج الدین قریشی صاحب سے میں بڑا قریب رہا. انہوں نے مجھے کسی کام کے لیے منع نہیں کیا. کام ہو نہ ہو ایک الگ سی چیز ہے. کوشش. یہ بتائیں کام اگر نہیں ہوتا تو ہم ان سے کیا ریلیشن خراب کر لیں؟ ایسا تو ہوتا نہیں ہے. وہ گارجین کی حیثیت سے اس انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں ہم لوگوں کے. جاوید صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس بات کی امید ہے، یقین ہے کہ یہ جو SGPM ہونے جا رہی ہے اس میں 75% لوگ سراج قریشی صاحب کے سپورٹ میں ووٹ کریں گے؟ مور دین 100% سر. اچھا جی مور دین 100%. نو ڈاؤٹ ایٹ آل. آپ ذہن سے بالکل نکال لیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ جب بھی آپ انٹرویوز کریں گے لوگوں کا، آپ کو اسی طرح کی پازیٹیو سائن ملیں گے. ماحول جو ہے ون سائیڈڈ ہے اور لوگ چاہتے ہیں سراج الدین قریشی صاحب کو دوبارہ کنٹینیو رکھنا، کیونکہ کسی پہ دم خم نہیں ہے. دم خم اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے سارے طرح کے گھوڑے دوڑا لیے. کبھی بھی سراج الدین قریشی صاحب نے ان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا. بڑی عزت کی اور بڑے پیار سے بات کیا. اتنا بڑکپن اور اتنا اچھا آدمی جو ہے شاید ہی کچھ ملے گا. ووٹر ان کو لو کرتے ہیں. We love all and we want that he should be continue once again. دوستو جیسا کہ آپ نے سنا ابھی جاوید صاحب یہ صاف لفظوں میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو اسپیشل جنرل باڈی میٹنگ 30 تاریخ کو ہونے والی ہے اس میں 75 تو بہت کم ہے، 90% ممبرز سراج قریشی صاحب کے فیور میں ووٹ کریں گے اور وہ یہ جو ایج ریسٹرکشن ہے اس کو ریموو کر دیا جائے گا اور سراج قریشی صاحب آنے والے الیکشن میں پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ان کو سارے ممبرز بہت پیار کرتے ہیں، بہت سیدھے ہیں، بہت کم بولتے ہیں، آہستہ سے بولتے ہیں، ہم مسکراتے رہتے ہیں اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ وہ سراج قریشی صاحب کے پاس کوئی کام لے کر گیا اور وہاں سے وہ مایوس لوٹا. جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ وہ ہر حال میں سراج قریشی صاحب کو، اور نہ صرف وہ بلکہ تمام ممبران سراج قریشی صاحب کو دوبارہ یعنی 5ویں بار اسلامک سینٹر کا پریزیڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو پینڈنگ پروجیکٹ ان کے پاس ہے جس کا لے آؤٹ تیار ہے اس کام کو کمپلیٹ انہیں کرنا ہے اور اس کو کرنے کے لیے ان کو چانس ملنا چاہیے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے ان کے قد کے برابری کا کوئی بھی ایسا شخص ابھی ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہے جس کے بارے میں ہم لوگ یہ سوچیں گے چلو ٹھیک ہے سراج قریشی نہیں تو یہ. اس لیے یہ بہت ضروری ہے سینٹر کی بقا کے لیے، سینٹر کے سروائیول کے لیے. سینٹر جیسا ہے ویسا رہے اور ترقی کرے اور دنیا میں اس کا نام بڑھے اور پھلے پھولے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سراج قریشی صاحب اس بار بھی انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے پریزیڈنٹ بنے اور ان کا یقین ہے کہ وہ بنیں گے. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے ساری باتیں بتائی. بہت شکریہ آپ کا بھی سر، بہت شکریہ. تھینک یو.